لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ قدیمہ پارٹی کے رہنماؤں کے دل میں کھوٹ تھی۔ ایریل شیرون نے غزہ سے یہودی آبادی کو ختم کر دیا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اسرائیل مصالحت اور امن کا کتنا خواہش مند ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک دھوکہ تھا، اور حکمت عملی یہ تھی کہ غزہ پر بھرپور حملہ کیا جائے اور کوئی بستی یا یہودی اس کی زد میں نہ آئے۔ 27 دسمبر کو وہی ہوا جس کی اتنی طویل مدت سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ قدیمہ پارٹی نے فلسطینی مملکت کے قیام میں مدد دینے کی بجائے اس کی ہر قدم پر بے خونی کی کوشش کی۔ فلسطین کی حماس اور الفتح تنظیموں کو آپس میں لڑایا، اور جب حماس غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینے پر مجبور ہو گئی تو قدیمہ پارٹی کی حکومت نے غزہ کا محاصرہ کر کے 15 لاکھ فلسطینیوں کا گلا گھونٹنے کے جتن کیے۔ جب اس سے بھی اس کا جی نہیں بھرا تو اس نے درندگی میں اور شدت پیدا کر دی اور غزہ پر پوری قوت سے حملہ کر دیا اور قیامت خیز تباہی مچا کر پسپائی اختیار کر لی۔ قدیمہ پارٹی نے 3 سال کے عرصے میں ملک کو 2 جنگوں میں جھونکا۔ پہلے 2006 میں لبنان کے خلاف جنگ چھیڑی، پھر غزہ میں، اور دونوں جنگوں میں قدیمہ پارٹی اپنے مقصد میں ناکام رہی بلکہ رسوائی ہاتھ آئی۔ اسرائیل کی اس وقت کی انتہا پسند حکومت کے دور میں مشرق وسطی امن معاہدے میں پیش رفت ناممکن نظر آ رہی تھی۔ نیتن یاہو کی حکومت کو فلسطین کے ساتھ بات چیت اور امن معاہدے کے لیے پیش رفت پر راضی کرنا اوباما کے لیے آنے والے وقت میں کڑا امتحان تھا۔ اسرائیل کی نئی انتہا پسند حکومت برسر اقتدار آ جانے کے بعد مسئلہ فلسطین کے حل میں رہی صحیح امیدیں اور توقعات بھی ختم ہو گئیں۔ اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کا موقف یہی تھا کہ وہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مشروط بات چیت نہیں کرے گی، البتہ غیر مشروط بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پہلے تو کسی بھی قسم کی بات چیت سے ہی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ تشدد کے ذریعے حماس تحریک کا خاتمہ اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم ایک علیحدہ فلسطینی مملکت کے قیام پر بات چیت کے لیے پابند عہد ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے اس متشددانہ اور جارحانہ رویے نے امن کے امکانات کو تو معدوم کیا ہی، مگر ان فلسطینیوں کے حالات کی بہتری کی توقعات کو بھی خدشات سے دوچار کر دیا، جو کہ کیمپوں میں انتہائی بے بسی اور بے چارگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لبنان کے کیمپوں کو لے لیجئے۔ لبنانی کیمپوں میں موجود فلسطینیوں کی حالت زار بدترین صورتحال کی عکاس ہے۔ لبنان کے صدر علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے 3 کیمپ ہیں۔ ان کیمپوں اور اس سے ملحق علاقے کی آبادی کو ساحلی پٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں ہیلتھ سینٹر ناکافی ہیں، اور جو ہیں وہاں بنیادی صحت کی سہولیات موجود نہیں۔ ان مراکز سے 40% سے بھی کم ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جتنے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات ان مراکز میں دستیاب ہوتی ہیں، ان میں سے نصف نے بھی ان مرکز میں علاج سے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ سہولیات بہت ناقص ہیں۔ زیادہ مریضوں کے علاج کی گنجائش نہیں، ان کی خدمات محدود پیمانے پر ہیں۔ کئی شفاخانے تو ہفتے میں 1-2 دن ہی کھلتے ہیں۔ ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطینی پناہ گزین کن مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ وہ ہیلتھ سینٹرز جو ہفتے میں 1-2 دن کھلتے تھے، وہاں علاج معالجے کی کیا سہولیات ہوں گی؟ مریض تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹر کم۔ ایک ڈاکٹر 300 مریض کیسے اچھی طرح دیکھ سکتا ہے؟ بھلا اچھی طرح کیا، سب کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی مریضوں کو تو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیماری کی تفصیل ہی بیان کر سکیں، اپنی کیفیات اور حالات بارے میں بتا سکیں۔ ایسے میں بہت سے مریضوں کو ایک دوسرے کے مشابہ خیال کر کے ایک ہی جیسی دوا تجویز کر دی جاتی ہے۔ اسرائیل نے جب غزہ کی پٹی پر حملہ کیا تھا تو اس نے فوجیوں کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ شہروں کو اس طرح تباہی سے دوچار کریں کہ شہری دوبارہ پلٹ کر اس طرف نہ آئیں اور وہ بے بس ہو کر کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ فوج کے اعلیٰ عہدیداران کا کہنا تھا کہ جب ہم نے غزہ پر حملوں کے بعد غزہ کو دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم نے غزہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ غزہ کی ہر قابل ذکر عمارت کو تباہ کیا جا چکا تھا۔ مقولہ ہے کہ تخریب کے لیے ایک لمحہ جبکہ تعمیر کے لیے کئی برس درکار ہوتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تو بہت سے فلسطینی پہلے ہی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے۔ باقی جو رہے سہے ہیں وہ بھی اب غزہ حملوں کے بعد سے پناہ گزینی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج نے وائٹ فاسفورس، کیمیائی اور حیاتیاتی اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے 82 مساجد، 68 سے زائد سکولوں
100 سے زائد پولیس ہیڈ کوارٹرز اور 500 کے قریب سرکاری اور حکومتی عمارات کو تباہ کیا۔ فلسطینیوں کے قبرستان اور مقابر تک کو نہیں بخشا گیا۔ صہیونیوں نے خوراک اور بنیادی ضروریات تک رسائی کو مشکل کر دیا ہے۔ ان کیمپوں میں فلسطینیوں کو خوراک اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے ماضی میں بھی فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا ہے اور ابھی تک وہ مزید فلسطینیوں کو پناہ گزین بنانے کے راستے پر گامزن ہے۔ اسرائیل نے 2008 میں مغربی کنارے کی ہزاروں ہیکٹر زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہ قبضہ یہ کہہ کر کیا کہ یہاں اس کا قانونی حق ہے، حالانکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے مغربی کنارے میں یہودی آبادکاری غیر قانونی ہے۔ یہودی آبادکاروں نے 2 گنا زائد علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کو ان علاقوں میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ قبضہ 30 سال سے جاری تھا، لیکن اب اسرائیلی فوج زمین پر قبضہ یہ کہہ کر رہی تھی کہ وہ ایسا سیکیورٹی کے تحت کر رہی ہے۔ اس زمین میں سے آدھی زمین فلسطینیوں کی اپنی نجی ملکیت ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا وہاں آبادکاری کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی یہودی نہ صرف ان پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں بلکہ فلسطینیوں کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب وہ قبضہ سیکیورٹی کے نام پر کر رہی ہے۔ اسرائیلی آبادکاروں کا قبضہ مزید فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا باعث بنے گا۔ فلسطینی پناہ گزین نہایت بے بسی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1948 میں فلسطینی معاشرہ جنگ کے وزن میں دب کر رہ گیا۔ 1947 کے آخری مہینوں سے لے کر 1949 کے اوائل تک تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کی حیثیت بدل کر پناہ گزینوں کی بن گئی۔ جس زمین پر وہ رہتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، اس کو فلسطین سے اسرائیل میں بدل دیا گیا۔ بہت سے افراد کو طاقت کے بل پر زمین بدر کر دیا گیا یا پھر وہ ہلاکت کے خوف سے جگہ چھوڑ گئے۔ ان کی املاک غصب کر لی گئیں اور انہیں واپسی کا پروانہ کبھی نہ مل سکا۔ وہ کیمپوں میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ نے لبنان، کچھ عراق اور کچھ نے شام اور مصر میں پناہ لی۔ اس طرح یہ پناہ گزینی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ فلسطینیوں کے اندراج کرنے والے ادارے اقوام متحدہ کے مطابق کاغذوں میں اس وقت تقریباً 47 لاکھ فلسطینیوں کی حیثیت پناہ گزینوں کی ہے۔ فلسطینیوں کو کیمپوں میں موت سے بدتر زندگی گزارنا پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی نسل نے نہ صرف ان کے گھر اجاڑ دیے بلکہ ان کے دیہات بھی اجاڑ دیے۔ فلسطین سے عربوں کی نسلی صفائی کے لیے ان کو پناہ گزینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیمپوں میں مقیم پناہ گزین غربت کی انتہائی نچلی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ پانی اور بجلی کی شدید قلت ہے۔ لوگوں کو موجود تھوڑی بہت رقم بھی اقساط سے خریدنا پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ذرائع روزگار ہیں نہ ذرائع آمدنی۔ بچوں کی تعلیمی حالت بدتر ہے۔ تعلیمی ضروریات تو کجا، بنیادی اشیاء کی فراہمی ہی بڑی بات ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق لوگوں کی پہنچ مشکل سے بنیادی اشیاء تک ہی ہے۔ لوگوں کے پاس خوراک کی انتہائی کمی ہے۔ زیادہ تر ٹماٹر اور روٹی پر گزارا، اور بعض اوقات تو یہ بھی نہیں، بھوک فاقہ کشی چلتی ہے۔ کیمپوں میں صفائی کی حالت بدترین ہے۔ علاقے کوڑے کچرے کے ڈھیر سے بھرے پڑے ہیں۔ کم سن بچے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے خوراک تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کیمپوں میں، خصوصاً لبنانی کیمپوں میں، مریضوں کی حالت تو نہایت ناگفتہ ہے۔ ڈاکٹر تعداد میں بہت کم ہیں۔ جو ہیں وہ مریضوں کو سرسری دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہم مالی وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ مالی وسائل کی کمی کے باعث وہ مریضوں کے حالات کے ذمہ دار نہیں۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب کوئی VIP شخصیت ان کیمپوں کے دورے پر آتی ہے تو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس 1 ماہ کا خرچہ 1 ماہ کے مریضوں کی فارمیسی کے اخراجات سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ فلاحی اداروں اور ان خیراتی تنظیموں کے اندر مالی بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔ جب کیمپوں میں فلاحی اداروں کی نام نہاد فلاحی خدمات کی نمائش کا موقع ہوتا ہے تو پھر پیسے یا اخراجات کہاں سے پورے ہو جاتے ہیں، جیسے اچانک خزانہ کھل گیا ہو۔ لیکن جب فلسطینیوں کی زندگی، بیماری اور علاج معالجے کا مسئلہ ہو تو غربت و افلاس اور مالی بحران کا واویلا کیا جاتا ہے۔ ایک خطرناک صورتحال جو کہ ان ہیلتھ سینٹرز پر نوٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نسخہ کچھ اور لکھ کر دیتا ہے، فارماسسٹ نسخہ دیکھنے کے بعد مریضوں کے ہاتھوں میں دوائی تھما دیتا ہے، پھر بہت سی دوائیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب ان صحت کے مراکز پر بیمار فلسطینیوں کا کیا علاج ہوگا؟ یہ تو ان کو اور بیمار کرنے والی باتیں ہیں۔ فلسطینیوں کا اعتبار ان طبی مراکز پر سے اٹھ چکا ہے۔ شدید طبی مسئلے سے 2-4 مریض کو ہاسپٹل میں داخل کروایا جاتا ہے جہاں ان کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات میسر نہیں۔ مختلف ممالک کے ہاسپٹل سے ان پناہ گزین فلسطینیوں کے علاج معالجے کے لیے فلسطینی ہلال احمر کا ایگریمنٹ ہے۔ ان کے اپنے چارجز ہیں
हॉस्पिटल मरीजों का तमाम जरूरी मुआयना भी नहीं करता, और फिर फिलिस्तीनियों को इस बात की रियायत भी हासिल नहीं कि अगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते तो उनको डिस्चार्ज करने की बजाय हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने दिया जाए। अभी मरीजों की हालत मुकम्मल बेहतर होती नहीं कि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्पताल वालों को फिलिस्तीनियों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। वसाइल जितने भी हैं मगर तकसीम पर बदउनवानियों का गलबा है। वजह यह है कि बाज पुरस करने वाला कोई नहीं। कैंपों में क्या है, लोग घंटों हर चीज के लिए कतार में खड़े रहते हैं। न गैस है न आटा, नतीजतन रोटी भी नहीं मिल सकती। लोगों और अशिया की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। तेल की कमी की वजह से बिजली का बहरान है। बिजली नहीं तो पानी के पंप भी काम नहीं कर रहे और निकासी आब का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। निकासी आब के निज़ाम की वजह से सेहत के कई मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। 60 साल कबल इसराइल के क़याम के वक्त से लेकर अब तक फ़िलिस्तीनी कौम और मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए मुजाहिरे तो मुनक्किद किए जाते हैं मगर अमली तौर पर अभी तक कोई हल सामने नहीं आया। 1948 में इसराइल की तरफ से अलहदा रियासत के क़याम से पहली जंग के दौरान 7 लाख फ़िलिस्तीनी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़िलिस्तीनी इसराइल के क़याम को बड़ी तबाही के तौर पर बनाते हैं और आज भी फ़िलिस्तीनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। 1948 से बेघर होने वाले इन पनाहगुज़ीनों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ये फ़िलिस्तीनी मुख्तलिफ कैंपों में पनाहगुज़ीन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फ़िलिस्तीनियों के इन बदतरीन हालात का जिम्मेदार कौन है? यहूदी और यूरोपीय अक़वाम जो किसी भी सूरत मुसलमानों को फलता फूलता नहीं देख सकते। उनके बस में हो तो मुसलमानों को उनके इलाकों से बेदखल करके सिर्फ और सिर्फ पनाहगुज़ीन बना दिया जाए। मुसलमान किसी रियासत या इलाके पर हुक्मरानी न करें और जहां भी रहें वहां हुक्म किसी और का चलता रहे। वो बस वहां गुलामी और महकूमी की जिंदगी गुजारें और सिसकते तड़पते हुए अपनी जानें दे दें। बैतुल मक़दिस पर अपनी मिल्कियत के दावे को सच साबित करने के लिए इसराइल के मंसूबे ने इसकी मज़मूम साजिश के जाल को खोल दिया जो वो अरसे दराज से बुन रहा था। कदीम शहर यरूशलेम पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए इसराइल ने खुफिया मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत इसराइली हुकूमत शहर के अतराफ में कौमी पार्क्स, सड़कें और सियाहती मकामात तामीर कर रही है। इन तामीरात से बैतुल मक़दिस की हैयत बदल जाएगी और यूं ये इस्लामी शनाख्त का मजहर नहीं रहेगा बल्कि यहूदी तसर्रुफ व कब्जे की मुंह बोलती तस्वीर बन जाएगा। इस मंसूबे का इंकिशाफ एक गैर सरकारी तंजीम के हवाले से इसराइली अखबार रोजनामा हार्थिस ने किया है। मंसूबे को अमलावरी के लिए यरूशलेम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुपुर्द किया गया था। इसके माली अखराजात वज़ीर आज़म और यरूशलेम के मेयर की जानिब से बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मंसूबे को राज में रखने के लिए इनका बरसरेआम तज़किरा या हवाला नहीं दिया जा रहा। इस साजिश का ताना बाना एहूद ओलमर्ट के दौर में तैयार हुआ जब यरूशलेम डेवलपमेंट अथॉरिटी को बाकायदा शहर की हैयत तब्दील करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। एहूद ओलमर्ट को सितंबर 2008 में यह रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कदीम शहर के 4 अतराफ पार्क्स की तामीर का मंसूबा पेश किया गया। इसराइली हुक्काम का मंसूबा यह है कि इस इलाके पर जहां आज भी अरब फ़िलिस्तीनियों की कसीर तादाद आबाद है, इन्हें बेदखल करके अपना कब्जा मजबूत किया जाए। इसके लिए शहर के इस्लामी आसार और तारीखी मकामात का तशख़्ख़ुस मिटाने की साजिश तैयार की गई। बज़ाहिर तो इसराइली हुकूमत का दावा है कि वो यरूशलेम को आइंदा इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने के लिए बुनियाद मुस्तहकम कर रही है, मगर दरपर्दा मकासद बैतुल मक़दिस को हथियाना है और इस पर यहूदियों के तसल्लुत को जायज़ साबित करना है। इस कब्जे को दमाम बख्शने बल्कि अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए इसराइल शहर की शक्ल सूरत और इसकी हैयत को रिवायती और कदीम रंग से निकालकर जदीद और यहूदी अंदाज में बदलने में मसरूफ है। इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए नवंबर 2007 में यरूशलेम की बल्दिया की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइल के एक अहम तरीन तारीखी मकाम पर जो मकबूजा है और फ़लस्तीनियों की मिल्कियत है, 1 एकड़ में 24 रिहायशी इमारतों की तामीर की जाएगी और खेल कूद के मैदान जिसमें स्टेडियम की तामीर भी ज़ेर गौर है। जाहिर है कि ये तामीराती मंसूबे पार्क्स, सियाहती मराकज़, स्टेडियम वगैरह के लिए जगह दरकार होगी और इसके लिए फ़लस्तीनियों को जबरन तख्लिया करवा दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट इतना खुफिया रखा गया कि मुस्लिम वक्फ या चर्च अथॉरिटी से भी इजाज़त हासिल नहीं की गई। इस मंसूबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ आरा और तज्ज़िये किए गए। एक इसराइली माहिर कानून ने तो अंदेशा जाहिर किया कि इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी की सूरत में तमाम यरूशलेम गैर मुस्तहकम हो जाएगा, इसकी तमाम हैयत बदल कर रह जाएगी। जबकि इसराइली हुकूमत ने इन तमाम दावों को झुटलाया और दावा किया
کہ نئی تعمیرات سے یروشلم کے تمام شہریوں کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے میں واقع مقامات مقدسہ تک تمام عقائد کے ماننے والے شہریوں کو رسائی کی اجازت حاصل ہے۔ اسرائیل کے اس خفیہ منصوبے کو ایک غیر سرکاری تنظیم نے بھی اپنی رپورٹ میں تشتزبام کیا کہ تل ابیب ایک خفیہ منصوبے کے تحت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھر مسمار کر کے وہاں سیاحتی مرکز تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد متنازع شہر پر یہودی تسلط کو مضبوط بنانا ہے۔ ایڈوکیسی گروپ کے بانی دانیال سید حسین کا کہنا ہے کہ منصوبے کے تحت انتہا پسند نیشنلسٹ گروپ کے تعاون سے شہر میں نوبائلبی پارک تعمیر کیے جائیں گے۔ ان پارکس کی تعمیر میں قدیم یہودی شہر کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا گیا ہے۔ اسرائیل اسے شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے حوالے سے بیان کرتا رہا، جبکہ یہ سراسر اور صریحاً جھوٹ ہے۔ اسرائیلی ترجمان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے صرف بغیر اجازت تعمیر کردہ گھر منہدم کیے جائیں گے اور اس میں مسلمانوں کی تاریخی اہمیت کی عمارات یا مقامات کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ ترجمان کے اس دعوے کے برعکس اسرائیلی حکومت کا یہ پلان ترتیب ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے، انہیں بے دل کیا جائے، مسلمانوں کی تاریخی اہمیت کی عمارات کی جگہ پاک اور سیاحتی مراکز تعمیر کر دیے جائیں تاکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخی ورثہ ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ منصوبہ ایہود اولمرٹ کے دور میں تیار کیا گیا، مگر امن فارمولے کو لے کر چلنے والے ایہود اولمرٹ کے جاتے ہی انتہا پسند حکومت برسر اقتدار آ گئی، جس نے امن فارمولے کو یکسر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ ایہود اولمرٹ سے بھی البتہ یہ توقع نہیں تھی کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امن کی نوید ثابت ہوں گے، مگر کسی حد تک وہ بش کے فارمولے پر رسمن ہی صحیح چل تو رہے تھے۔ ادھر بش صاحب گئے، ادھر ایہود اولمرٹ کو زوال آ گیا۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور وزیر خارجہ لیبر مین برسر اقتدار تھے، جو کہ سرے سے امن مذاکرات کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ تو فلسطین اور فلسطینیوں کا وجود ہی سرے سے ختم کرنے کے قائل ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس مشرق وسطی کے صدیوں پرانے تنازع کا ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ متبرک بیت المقدس شہر پر تل ابیب 4 دہائیوں سے قابض ہے۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر متبرک اس شہر کو اب یہودی صرف اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اسے اپنا ناقابل تقسیم اور ابدی دارالحکومت قرار دیتا ہے، مگر بین الاقوامی برادری صہیونی ریاست کے اس دعوے کو جائز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطینی اس شہر کو اپنی آزاد ریاست کا صدر مقام بنانا چاہتے ہیں۔ بجا طور پر یہ فلسطینیوں کا حق بھی ہے۔ فلسطینیوں سے ان کا یہ حق چھیننے کے لیے اسرائیل مختلف ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ بیت المقدس میں پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کی مہم بھی چلائی گئی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ فلسطینیوں کے مکانات منہدم کرنے کا منصوبہ اسرائیل کی سازشوں میں سر فہرست ہے۔ اسرائیلی میئر نے فلسطینی ساکنین کو مزید عمارات کی اجازت دینے کے لیے منصوبہ تیار کیا تھا تاکہ فلسطینیوں کو متبادل رہائش مہیا کی جائے۔ میئر برکاچ نے اپنے بیان میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مشرقی بیت المقدس میں 23,550 مکانات کی تعمیر کی اجازت دینے کے لیے گزشتہ 50 سال میں پہلی بار ملک کا پہلا ماسٹر پلان پیش کیا ہے، مگر برکاچ کے فلسطینی ہم منصب بیت المقدس کے گورنر عدنان الحسینی نے اس منصوبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ فلسطینیوں کے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے اور یہ منصوبہ فلسطینی رہائشی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ حقیقت ہے بھی یہی کہ اسرائیل نے بیت المقدس کو پوری طرح اپنے تصرف میں لینے کے لیے سیاحتی مراکز اور پارکس کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس پر دلیل دی ہے کہ شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں فلسطینیوں کو دربدر نہیں کیا جائے گا، انہیں ان کے گھروں کو چھوڑنے کے بدلے میں متبادل رہائش گاہیں مہیا کی جائیں گی۔ اس کے لیے بیت المقدس کے اسرائیلی میئر برکاچ نے جو منصوبہ پیش کیا ہے، اسے کسی صورت قابل اعتبار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس سے فلسطینیوں کی بے دخلی ہوگی اور اسرائیل کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ فلسطینیوں کو شہر بدر ہونے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ شہر کے اس حصے میں جہاں بیشتر فلسطینی 1930 سے رہتے ہیں، اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی جنگ میں مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے میں وہ اپنا دارالحکومت قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ اسلامی برادری اسرائیل کے اس مذموم منصوبے کی کسی صورت تائید نہیں کر سکتی۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی مملکت کا دارالحکومت بنائیں۔ بیت المقدس میں آباد 7,40,000 آبادی کا
زائد از 30% فلسطینی ہیں، باقی یہودی ہیں جن کی اکثریت شہر کے مغربی علاقے میں رہتی ہے۔